نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من اللسان یفقهوا قولی رب زد علما رب زد علما رب زد علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے کی جیسی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہے اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے، جس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ یعنی جو قرآن پڑھے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس کے عمل بھی اچھے ہوتے ہیں، اندر سے بھی اچھا انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ نیک عمل کرنے کی وجہ سے میٹھا تو ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات اور خیر جو دوسروں تک جانے والی ہوتی ہے یا زیادہ خیر پھیلنے والی ہوتی ہے وہ نہیں پھیلتی، وہ اندر ہی اندر رہتی ہے، کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور فاجر گناہگار یا منافق انسان جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، اس کی مثال اندرائن کی جیسی ہے۔ یہ ایک پودا ہوتا ہے جس کا مزہ کڑوا اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی، کیونکہ نہ اس کی خیر کی کسی کو سمجھ ہے نہ وہ خیر بانٹتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کو خیر اسی وقت بانٹتے ہیں جب آپ خیر سمیٹنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ سورہ حجر پارہ نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الف لام را یہ آیات ہے کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے گا جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر لیا ہوتا۔ یعنی اس وقت جب موت کا وقت ہوگا تو ساتھ ہی انہیں حقیقت نظر آئے گی کہ موت کے وقت ان کے ہر مرحلے پہ اپنے دنیا میں کیے گئے کفر پہ پچھتاوا ہوگا۔ کاش ہم کفر کی روش اختیار نہ کرتے، ہم اللہ پر ایمان لے آتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے۔ اس وقت وہ خاص طور پہ مسلمانوں کو اچھے انجام تک پہنچتے دیکھیں گے تو ان کا پچھتاوا اور بڑھ جائے گا۔ جیسے کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی ایسے ہی مر گئے ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تھے جس کے لیے انہوں نے بھی کفارہ ہی نہیں ادا کیا، تو وہ جہنم میں پہنچے تو جب اپنی سزا پوری کر چکے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اس وقت یہ کافر دیکھ کے تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کم از کم آج یہاں سے نکال لیے جاتے۔ لیکن جب دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں کی تیاری نہیں کرتے، اور وہ کہیں گے کہ آج ہم نے دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر لیا ہوتا۔ چھوڑے انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں، بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امیدیں، اور جھوٹی امیدیں کون دلاتا ہے؟ شیطان۔ پچھلی آیت میں وارن کیا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم ایسا کرو گے سنبھل جاؤ، اور اس کے لیے یہ بھی وارننگ کا طریقہ ہے، ڈانٹ کا طریقہ ہے، تنبیہ ہے، ایک تنبیہ ہے کہ یہاں ابتداء میں ذرہم یاکلوہ آیا ہے اور آخر میں فسوف یعملون آیا ہے، یعلمون۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے، یعنی کہ جو ہم بستی کو کرتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے سے ایک مقررہ مدت معین کر دیتے ہیں، نہ وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ جاتی ہے۔ اور لمبی عرضیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان بہت دیر بعد پلاننگ کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کی، دنیا کی مرغوب چیزوں کو پانے کی، دنیا کی حرص کی، دنیا کی طرف انسان کا جو جھکاؤ ہے وہ آخرت کو نقصان دے دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں۔
حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آرزوؤں کو لمبی کر دیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتا؟ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے باتوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی آیات، تو ان سے فرمائشیں کی جا رہی ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ہم فرشتوں کو یوں نہیں اتار دیا کرتے، وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، یعنی فرشتے تو عذاب لے کے ہی اترا کرتے ہیں۔ رہا یہ ذکر، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہود نے ایک تورات لکھی تو وہ پھر لے کر گیا اور وہاں پر اس نے ان کے علماء کو دے دی یہود کے، اور انہوں نے اس کو ہنسی خوشی لے لیا اور اس میں اس نے ہلکی سی تحریف کی تھی۔ پھر اس نے انجیل لکھی، اس میں بھی ہلکی سی تحریف کی تھی، تو اس نے ان کو دے دیا بائبل کو، تو وہ بھی انہوں نے لے لی۔ جب اس نے قرآن میں ہلکی سی تحریف کی تھی تو جب وہ علماء کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے اس کو نہیں لیا، تو وہ ایمان لے آیا۔ اس نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ سینوں میں محفوظ ہے، ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شَيْءٍ الْأَوَّلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے تم سے پہلے ہی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اسی ذکر کو سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، یعنی انہیں یہ ذکر اتنا برا لگتا ہے کہ جیسے گرم سلاخ ان کے دل سے گزر رہی ہو، اور انہوں نے اس کے پاس مذاق نہ اڑایا ہو، اور مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہی یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو گیا ہے یا ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو جو ہوتا ہے وہ بھی سحر ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کے آگے پردہ سا باندھ دینا۔ نظر بندی ہوتی ہے، یعنی چیز تو نہیں بدلتی لیکن نگاہوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، دیکھنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، تب وہ یہی کہتے ہیں ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، ہم پہ جادو کر دیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے مضبوط قلعے بنائے ہیں، یعنی کہ ستارے بنائے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، یعنی کہ عربی زبان میں برج جو ہے وہ بروج کا لفظ ظاہر ہونے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے ہوتا ہے، جیسے وہ سورۃ احزاب میں بھی آتا ہے نا، وَلَا تَبْرُجْنَا، کہ بروج اختیار نہ کرو، پرانی جاہلیت کی طرح سے اپنی زینت کو نمایاں نہ کرو، تو تبرج ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ تو یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے مضبوط قلعے بنائے، یعنی کہ ستارے بنائے، اور دیکھنے والوں کو یعنی کہ مزین کیا، لائٹس اس میں ہیں وہ چمکتے ہیں، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کیا۔ ستارے روشن ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احکام دیتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کے اوپر ایک بے ہوشی کی حسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، انہیں ہم خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا نازل کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے، پھر وہ ایک کے بعد دوسرے سے حکم آگے دیتے آگے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں شیاطین بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جو احکامات الہی یعنی دنیا میں کسی کی موت کہاں آنی ہے، کہاں زلزلہ آنا ہے، کہاں بارش برسانی ہے وغیرہ، اس طرح کی خبریں جو آگے وہ دی جا رہی ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کاہنوں کو آ کے وقت سے پہلے بتا دیں، اور کاہن اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتائیں، اس طرح وہ غیب دانی کا دعویٰ کریں۔ یہاں فرمایا گیا کہ بہت فیصلہ ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب یعنی ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں اور شیاطین کے اوپر ان کو جلا کر رکھ دیتے ہیں، اور ہر شیطان محدود سے ان کو محفوظ کیا۔ کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پا سکتا الا کہ یہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر قسم کی نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپیتلی مقدار کے ساتھ اگائیں، اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے، ان میں سے بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، یعنی اللہ سب کا رازق ہے، وہ ساری کائنات کی مخلوق کو رزق دیتا ہے۔
جیسے چرند پرند ہیں، چوٹیاں ہیں، مچھلیاں، ہر ایک کی ضرورت فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کی ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، یعنی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اپنی تدبیر کے ساتھ ساری چیزیں نازل کرتا ہے کہ کس جگہ کتنی بارش اترنی ہے، کتنا غلہ اگایا جانا ہے، کتنا شہد پیدا کیا جانا ہے، یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت کے لیے رکھتی جاتی ہے۔ اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ بارش بھی نہیں برساتے کہ سیلاب ہی آ جائے، بار آور ہواؤں کو ہم بھیجتے ہیں اور پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ اور اس سے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ بارش سے آسمان سے پانی اترتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ رزق پیدا ہوتا ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہی جو ہوتی ہے وہ آسمان سے اتری اور زرخیز دل پہ اثر کی اور وہ پھل پھول گیا۔ زندگی اور موت ہم ہی دیتے ہیں، ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو کے گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب سب کو اکٹھا کرے گا، وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، یعنی انسان اپنی تخلیق پہ تو غور کرے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، اور کہتے ہیں کہ جن جو تھے وہ بہت زیادہ جو شیطان تھا وہ بہت خدمت گزار تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ پھر اگرچہ گارس کی مٹی سے پیدا کیا، لیکن پاکیزہ روح پھونکنے کی وجہ سے انسان کو باقی ساری مخلوقات پہ شرف حاصل ہو گیا۔ یہ ہماری روح ہے اصل میں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نسبت دیتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی سی عزت ہمیں دی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی روح میں سے کچھ روح انسان میں ڈال دی گئی، بلکہ یہ تشریفی اضافت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عزت بخشنے کے لیے اپنی طرف سے منسوب کر لیتے ہیں۔ جیسے بیت اللہ کے اندر اللہ تو نہیں رہتے، لیکن تھوڑی اس کو عزت بخشنے کے لیے اسے بیت اللہ کہا گیا۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح ہے جو انسان کو عزت بخشنے کے لیے ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح جو ہے اللہ کو انسان کو عزت بخشنے کے لیے ہے۔ پھر یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں پورا اسے بنا چکوں تو اپنی روح اس میں سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سب سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے کیا کہا، انا خیر منہم، میں بہتر ہوں۔ تو یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، یہ انسان کو مروا دیتا ہے۔ تو تکبر جو ہے نا، کبریائی جو ہے، وہ صرف اللہ کی صفت ہے، وہ بندوں کو زیب نہیں دیتا۔ ابلیس جو تھا وہ بہت عبادت گزار تھا، جنات کا سردار تھا، اور اس کی بہت سنی جاتی تھی، اس کی لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں، اور بہت کچھ جو تھا وہ اس میں اوصاف تھے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے تھے، لیکن اللہ نے جب یہ حکم دیا کہ آدم کے آگے جھکو تو وہ بگڑ بیٹھا۔ اصل میں یہ اس کا بھی امتحان تھا۔ یہ ابلیس کا ہی امتحان نہیں ہوتا، بلکہ جو ہم سب بہت اچھے ہوتے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم سارے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے جب ہمارے پہ اس طرح کی کوئی آزمائش آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کے لیے انسان کہتا ہے اتنی چھوٹی چیز انسان کو جنت میں داخلے سے محروم کر دے گی، ہاں جب وہ سزا بھگت لے گا تو اسے نکال بھی لیا جائے گا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ جو تکبر ہے نہ، وہ اپنے آپ کو بڑی سی چیز سمجھنا، یہ انسان کے لیے بہت سی خرابیوں کا باعث ہے۔ جتنی بھی انسان کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں، اسی تکبر کی وجہ سے لیتی ہیں۔ تھوڑا ہو یا تو تھوڑی برائیاں ہوں گی، اخلاق میں زیادہ ہو تو تکبر میں زیادہ بڑی برائیاں جنم لیں گی۔ اور تکبر کیا ہے؟ کون سا حکم ہے تکبر کا معنی؟ بطر الحق و غمت الناس، یعنی حق کا انکار اور قرآن کے بعض احکامات کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا۔ غمت الناس کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو تو ان کو حقیر سمجھ کر ان پہ ظلم و زیادتی کرنا اور ان کے رائٹس ادا نہ کرنا۔ تو پھر کیا ہوا جب سجدے کا انکار ہوا؟
اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا ہے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہ کیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اور رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اب روز جزا تک تجھ پہ لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ زندہ رہے اس وقت سے شیطان۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرا رب جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے، یعنی کہ اللہ پر الزام لگا رہا ہے، جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے اسی طرح میں اب زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو ان میں سے خالص کر لیا ہو، مخلصین۔ اور فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، کالا حاضہ صراطم علیہ مستقیم، یعنی کہ جو سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ چلیں گے وہی بچ سکیں گے، اور گناہ کے کام کرا کے جو ہے وہ دنیا میں اتنا مصروف کر کے کہ وہ دین کے لیے کچھ وقت ہی نہیں پاتے، یہ شیطان کے حربے ہیں۔ اور شیطان کی چالوں سے جو صرف وہی انسان بچ سکتا ہے جو اللہ کے صراط مستقیم پر چلے۔ تو اخلاص والے جو ہیں وہ شیطان کے راستے میں نہیں آتے۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں، انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو حقیقی بندے ہیں ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پہ ہی چلے گا جو تیری پیروی کرے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، یعنی کہ میں سب کو بھر دوں گا۔ اور یہ پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا ہے کہ جہنم میں سے کون جائے گا۔ یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی اس کے 7 دروازے ہیں، استغفر اللہ، یعنی کہ ہر دروازہ ان میں سے ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا، یعنی مشرکین کس دروازے سے جائیں گے، منافقین کس دروازے سے جائیں گے، صابی کس دروازے سے جائیں گے، مجوسی کس دروازے سے جائیں گے، یہودی کس دروازے سے جائیں گے، نصارہ کس دروازے سے جائیں گے، اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے غلط کام کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے تو وہ کس دروازے سے جائیں گے۔ ہر ایک کا دروازہ مخصوص ہے، استغفر اللہ۔ اس کے 7 دروازے ہیں، لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں سے جائیں گے، کیونکہ وہ ایک خاص دروازہ ایک لیول تک لے جائے گا، جیسے لفٹ ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے جو نمبر آپ دباتے ہیں تو جہنم کے بھی لیول ہے، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے، جس دروازے سے بھی داخل ہوں گے وہ سیدھا ان کو سب سے نیچے اسفل سافلین میں لے کے جائے گا، اور وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ بخلاف اس کے جو متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہو گئی اسے ہم نکال لیں گے، یعنی کوئی بھی شخص دل میں حسد بغض بدگمانی لے کر جنت میں نہیں جائے گا۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی تھوڑا سا حسد آ جاتا ہے کہ یہ رشک آ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ ہے اور یہ مجھ سے کم ہے، تو وہ جنت میں جانے سے پہلے کنترا کے مقام پہ جو پل صراط سے گزر کے آئے گا اس مقام پہ ان کے دل کھول کے دھو دیے جائیں گے اور وہ صاف کر دیے جائیں گے، جو ان کے دل میں تھوڑی سی بھی غل ہوگی۔ غل کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی تھوڑا سا جو بھی کھوٹ کھپٹ ہوگی، سارے برے اخلاق انسان سے دھو دیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے، یعنی جب پل صراط سے گزریں گے جہنم پار کر جائیں گے تو ان کے جنت اور جہنم کے بیچ میں، اب جنت آگے ہے جہنم پیچھے، درمیان میں ایک پل آ گیا جس کو کنترا کہتے ہیں، کنترا پہ روک لیا جائے گا، اور دنیا میں ان کے بعض مظالم تھے جو ایک دوسرے پہ ظلم کیے ہوئے تھے، بدگمانیاں تھیں، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کانٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو اس طرح زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہو، یعنی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جنت کا دروازہ بہت وسیع ہے، اور جنت والے ایک دوسرے کا انتظار کر کے اکٹھے داخل ہوں گے، یعنی جیسے دنیا میں دل جڑے ہوئے تھے وہاں بھی جڑے ہوں گے۔ کچھ لوگ مقربین میں سے ہوں گے، سابقون میں سے ہوں گے، وہ تو پہلے ہی نکل جائیں گے، لیکن باقی لوگ جو ہوں گے وہ اکٹھے داخل ہوں گے، ان کے دلوں میں آپس میں کوئی رنجش نہیں ہوگی، صاف ستھرے لوگ ہوں گے، ظاہر میں بھی صاف ستھرے اور باطن میں بھی۔
یہ وہ پل ہے جو آپس کے مظالم اور قصاص کا حساب ہوگا، یعنی دنیا میں آپ نے بہت نیکیاں کی لیکن کچھ لوگوں کے حق بھی مارے ہوں گے تو وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، وہ بھی جا رہے ہوں گے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا حق مار کے اب جنت میں چلے جائیں اور اونچے درجے پہ؟ تو ان کو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، تو دنیا میں ہی اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا، نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، یعنی ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ نہ انہیں پھر موت آئے گی اور نہ کچھ انہیں تھوکیں گے، نہ انہیں پسینہ آئے گا، نہ کوئی انہیں حاجت ہوگی واش روم جانے کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ جہاں غفور الرحیم آیا وہ ان عذابی هو العذاب العلیم، وہاں دردناک عذاب کی بھی خبر آ گئی کہ نہ مانو گے تو پھر جہنم۔ اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے اس کے ہاں تو کہا سلام ہو تم پر، اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں بڑے ایک سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی بشارت ہے جو مجھے تم دے رہے ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ پھر آپ چلے گئے تو وہ لوگ رونے لگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور کہا خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہونا۔ اور ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ کم ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ کیونکہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ پچھلے پارے میں ہم ساری تفصیل پڑھ گئے ہیں کہ وہ انہوں نے بچھڑا بھنا ہوا لایا اور اس کی طرف انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، تو انہیں یہ دل میں خوف پیدا ہوا کہ فرشتے تو عذاب ہی لے کر آتے ہیں، تو انہیں فوراً ڈر پیدا ہوا۔ وہ بولے ہم تو ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف ہی بھیجے گئے ہیں، اور ہم صرف لوط کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے، اور مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے شامل ہو کے رہے گی، کیونکہ اس کی ساری دلچسپی جو تھی وہ گھر والوں کے ساتھ تھی۔ جب یہ فرستادے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب نہیں دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، یعنی کہ عذاب۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کے نہ دیکھے۔ یہاں یہ خاص ہدایت کی گئی تھی کہ پیچھے نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے والا جو ہوتا ہے وہ ثابت قدم نہیں رہتا۔ ادھر ادھر دیکھنے والا جو ہے رب کے وعدے پر پورا یقین نہیں رکھتا، اور پھر جس قوم پہ عذاب ہوتا ہے تو وہ پھر پیچھے سے کوئی شور سنائی دے، انسان مڑ کر دیکھے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں ظالموں کے لیے کوئی رحم آ جائے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان ہجرت کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی ہجرت تھی، تو اپنے پیچھے بہت سا مال و متاع چھوڑ کے آتا ہے، تو جب انسان نئی منزل کی طرف روانہ ہو رہا ہوتا ہے تو اسے سامنے کی طرف ہی فوکس کرنا چاہیے، جو بار بار پیچھے کی طرف ماضی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، جو پیچھے رہ گیا وہ رہ گیا، تو جو چیز اللہ نے کے لیے چھوڑی اس پر غم کیسا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے لیے جو چھوڑے گا زمین میں بہت وسعت پائے گا، بہت فراخی پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلے سے بہتر نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ کا قول کہ حضور حاضر ہوئے، تو آپ کی تعریف کن الفاظ میں کی گئی؟ سورۃ نجم میں آتا ہے جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا
جو ڈھانپ رہا تھا، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے بڑی، یعنی آپ نے اپنی مقصد سے نگاہ کو نہ ہٹایا ہی نہیں۔ بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی آپ نے irrelevant چیزوں کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو دکھانا چاہتے تھے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جیسے کہ پیچھے بات ہوئی کہ انسان کو اپنے آج پر توجہ دینی چاہیے، جو اس وقت صحت اور زندگی ملی ہے اس سے بہترین کام لے۔ اور عذاب کی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا نا کہ تیزی سے گزر جاؤ، اور جہاں پہ جو بستیاں اس طرح کی عذاب والی ہوتی تھیں وہاں پہ آپ سب سر پہ کپڑا رکھ کے تیزی سے گزر جاتے تھے۔ بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی فحش کے قریب بھی نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی سے مارے بتاب ہو کر لوط کے گھر پہ چڑھ آئے، یعنی ان کو بیوی نے خبر دی تھی کہ ان کے گھر میں خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں۔ لوط نے کہا، بھائیوں یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، یعنی میرا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں بارہا منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں۔ تیری جان کی قسم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ان پہ ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا، یعنی شہوت ان کے سروں پر سوار تھی جس سے وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر کار پوپٹتے ہی ان کو زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے پر سے انہوں نے اوپر اٹھایا اور نیچے پٹک کے رکھ دیا، اور ان پہ پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی، اور ہر پتھر پہ نشان لکھا ہوا تھا، نام لکھا ہوا تھا۔ اس واقعے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں۔ وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، یعنی عرب کے لوگوں کا تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے، اور ایک والے بھی ظالم تھے، تو دیکھ لو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ، ہجر پتھر کو کہتے ہیں، اور یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی ہیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا، ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پہ خلق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو ساتھ ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اشارہ ہے سورۃ فاتحہ کی طرف، اس کی بہت فضولت ہے، یہ ایک مکمل دعا ہے، اور بار بار جو ہے وہ ہم ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بخاری کی، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورۃ فاتحہ کی قرأت نہیں کی، یعنی نعمت دلائی جا رہی ہے۔ سورۃ ہجر میں قرآن کا بار بار ذکر آیا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ تم نے اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، یعنی دنیاوی چیزوں اور مال متاعوں کو نظر نہ رکھیں، نہ ان کے حال پہ اپنے دل کو اڑاؤ، یعنی کہ جو وہ نہیں دے رہے مال تو اس پہ دل چھوٹا نہ کیجیے، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے اس قرآن کا ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے معتجب نہ ہو جو حیران نہ ہو جن کو بہت دنیا مل گئی ہے، ان کی دنیا کے ملنے کی وجہ سے وہ کفار اور نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جو زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں، جن کو بہت زیادہ دنیاوی نعمتیں ملی ہوتی ہیں، ان پر وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، آج بھی دیا ہے تو آخرت میں بھی دیں گے۔ برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو ہم اسے چھونے لگے، اس کی نرمی اور ملائمت پہ حیرت زدہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہیں اس پہ حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال بھی اس سے بہتر ہوں گے۔ یعنی جب صحابہ کے اندر ذرا سی دنیا کی محبت آنے لگی تو آپ نے فوراً انہیں آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پودا لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، فرمایا اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگایا جائے گا۔ اور جو ہدایت یہاں دی گئی ہے کہ مومنوں کے لیے اپنا پہلو نرم کر لیجئے، یعنی کہ اپنے فالوورز کو، اپنی ٹیم کو، اپنے صحابہ کو لے کے ساتھ چلیں۔ اور پچھلے ہم نے صورت جنگ احد کے بارے میں بھی پڑھا کہ جب وہ لوگ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو فرمایا گیا کہ ان کی بخشش کے لیے دعا کیجئے، انہیں شامل مشورہ رکھیے اور انہیں معاف کر دیجئے۔ اور جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا کوئی حکم لے لینا اور کوئی چھوڑ دینا، مرضی کا حکم لے لینا آسان، اور پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگوں کو دھکیلا نہیں جاتا تھا، نہ مارا جاتا تھا، جو قریب آنا چاہتا تھا اسے آنے دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے۔ یعنی انسان کو اگر دنیا میں بڑا مرتبہ مل جائے تو وہ غریبوں کو اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں پیچھے رہتے، کمزور کو چلاتے اور اپنے پیچھے بٹھاتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، جب کوئی آپ کے پاس آتا تو اس سے وعدہ کر لیتے، اسے پورا کرتے، بشرطے کہ آپ کے پاس ہوتا، کبھی نہیں ہوتا تو قرض لے کر بھی دوسروں کو دیے کرتے تھے۔ ایک دفعہ اقامت کی گئی نماز کے لیے ایک عرابی آپ کے پاس آ گیا، کپڑا پکڑ لیا اور کہنے لگا میرا ذرا سا کام رک گیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ آپ اس کے ساتھ چلے گئے، اس کی ضرورت پوری کری اور بعد میں آ کے نماز پڑھائی، حالانکہ اقامت ہو چکی تھی۔ اسی طرح ایک عورت تھی جس کی عقل میں کچھ فطور تھا، تو وہ آپ سے کہنے لگی میرا ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ تو اس عورت نے راستے میں بھی آپ سے بات کی اور اپنا کام بتایا، اور اس کا جو کام تھا آپ نے کر دیا۔ تو ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ یہ صفت ایک داعی کی، ایک لیڈر کی ہوتی ہے کہ وہ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا یہی مقصد ہے کہ کچھ حصے پہ ایمان لے آئے اور کچھ حصے کا انکار کر دیا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دیجئے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کیجئے۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کے خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں۔ انا کفیناک مستہزئین، اور اللہ مستہزئین کو، مذاق اڑانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے جو یہ باتیں لوگ تم پر بناتے ہیں، ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، یعنی آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو یہاں دل کی گھٹن کا کیا علاج بتایا گیا؟ کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، یعنی نماز اور اس کی تسبیح۔ تو کیا ہوگا کہ جب کوئی غم شدت پکڑے گا تو قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تسبیح بھی کی جائے گی، تو نماز کی کثرت فائدہ دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے اور وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے وہ اس قول کی کثرت کر دے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس تسبیح سے ملے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے موت کی یقین سے بڑھ کر کوئی ایسا یقین نہیں دیکھا جو شک سے زیادہ مشابہ ہو، کیونکہ لوگ موت کا یقین رکھتے ہوئے بھی اس کی تیاری نہیں کرتے، یعنی موت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس کی آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ سورہ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آ گیا ہے اللہ کا فیصلہ. اور سورۃ نحل کو ہے سورۃ نام بھی کہا جاتا ہے، یعنی نعمتوں کا ذکر. سورۃ ہجر میں نعمت قرآن کا ذکر ہے جو سب سے بڑی نعمتوں میں نعمت ہے، اور سورۃ نحل میں ہے کوئی نعمتوں کا ذکر ہے جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، یعنی اللہ نے فائدے جو پیدا کیے ہیں انسان کے لیے وہ ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اصول کا بھی اور قواعد کا بھی. آ گیا ہے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ. پاک ہے اور وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس روح کی جو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. یعنی قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا کہ روح جو ہے وہ اصل غذا قرآن ہی ہے. اور اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کرو کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو. فتقونی، اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور اس نے انسان کو ذرا سی بوند سے پیدا کیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سریحاً ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، ان میں تمہارے لیے جمال بھی ہے جبکہ تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام کو واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ہو کے ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم سخت جان فشانی کے بعد نہیں پہنچ سکتے. یعنی جس طرح مویشی جانور گراس میں وہ چر رہے ہوتے ہیں تو وہ کتنے حسین لگ رہے ہوتے ہیں. یعنی ابن آدم جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے، یعنی اللہ کے وجود کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں. تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا، ہر چیز کو مان جائے بغیر کسی بحث محباسے کے. لیکن اللہ نے عقل دی ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو اللہ ہی کو چیلنج کرنے لگتا ہے. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ مخلوقات جو مویشی پیدا کیے ہیں ان سے فائدے اٹھاؤ. وہ تمہارے لیے بوجھ ہو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. حقیقت یہی ہے کہ تمہارا رب بڑا شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بڑھے. گھوڑا جو ہے وہ خوبصورت جانور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے خچر وغیرہ ہی تھے. یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ ایسی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں جن پر تم سواری بھی کرو گے لیکن تم ان کو جانتے نہیں ہو. یعنی اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں ان میں سے تم کچھ دیکھتے اور کچھ ایسی ہیں جن کو تم نہیں جانتے. جیسے براق، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ورنہ ہمیں کیا پتہ براق کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح اور سواریاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جن کو ہم جانتے نہ ہوں. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ ٹیڑھے راستے موجود ہوں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. اور پانی کے ذریعے وہ کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون، کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اور اس میں بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی آپ کو کل بتایا تھا کچھ اکیرے پھل ہوتے ہیں، کچھ دوہرے پھل ہوتے ہیں. تو نشانیوں پہ غور و فکر کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہی دھیان رکھ دیتے ہیں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن اور سورج کو چاند کو مسخر کر رکھا ہے. سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور جو یہ بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سبق حاصل کرنے والے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ اس سے تم تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ. اس کی زینت کی چیزیں وہ نکالو جس کو تم پہنا کرتے ہو. یعنی کہ جو موتی نکلتے ہیں وہ پہنتے ہیں اور وہ اس سے وہ زینت کا سامان ہے. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یعنی یا تم مچھلیاں نکالو گے بیچو گے تو اللہ کا فضل ہوگا. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں. یعنی کہ پہاڑ جو ہے وہ میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں کہ وہ لے کے ڈھلک نہ جائے، تاکہ زمین تم کو لے کے ڈھلک نہ جائے. یعنی زمین کا بیلنس کرنے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑ بنائے.
اس نے دریا جاری کیے، قدرتی راستے بتائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، یعنی پچھلے زمانے میں لوگ تاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے۔ پھر کیا وہ جو کچھ پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ نہیں پیدا کرتے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ پاک نے سب مخلوق کو بنایا ہے، اور دیوی دیوتاؤں کو تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پتھر کے بتوں کو۔ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی باڈی پارٹس کے کچھ کاؤنٹ کر لیں تو آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے کہ آپ کو اللہ پاک نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ اپنی سانس کی نعمت پہ ہی، آنکھوں کی نعمت پہ ہی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے بھی واقف ہے۔ اور دوسری وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں، بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون، اور ان کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی جن کو تم پکار رہے ہو وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں سے انکار بس کے رہ گیا ہے، وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سارے کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں، یعنی اللہ کس کو پسند نہیں کرتا؟ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، یعنی جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی جادو میں مبتلا ہوگا۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی پرانی کہانیاں ہیں۔ قالوا اساطیر الاولین، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے۔ یہ جہالت میں گمراہی کر رہے ہیں، دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر پر لے رہے ہیں، یعنی دوسروں کا بھی گناہ اپنے سر پہ لینے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچے دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو اللہ نے ان کی مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور ان کی چھت اوپر سے ان کے سر پہ ہی آ پڑی۔ ایسے رخ سے ان پہ عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل اور خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو دنیا میں علم نہیں ہے؟ وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہوئے ملائکہ کے ہاتھوں سے گرفتار ہوتے ہیں، جو سرکشی چھوڑ کے فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب باخبر ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے، اور تکبر جو ہے وہ اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی خوبی ہے، تو وہ بندوں کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتی، اور جب تک تکبر کا ذرا سا بھی ذرہ برابر بھی ہوگا نا تو وہ جنت میں جا نہیں سکے گا۔ اور دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یعنی متقین سے کہ کیا چیز تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کے نیکوکاروں لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور انہی کے حق میں بہتر ہے، بڑا ہی اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں ان کی عین خواہش کے مطابق ہوگا، یعنی جو چاہیں گے وہ پالیں گے، فروٹس چاہیں گے تو فروٹس پالیں گے، وہ پرندہ جو ہے بنا ہوا چاہیں گے تو وہ پالیں گے، جو چاہیں گے جو ڈرنک چاہیں گے وہ مل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناہ گار آدمی ہو کر مرنے والا ہو تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح اس جسم سے نکل، اے خبیث جسم میں رہی تو قابل مذمت ہو کر اس سے نکل، اور کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر لو، استغفر اللہ، یعنی کہ یہ دیگر انواع اقسام کے عذاب کی خوشخبری قبول کرنے کا یہ تنزیہ طور پہ جملہ کہا جا رہا ہے۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ متقیوں کو نہریں ملیں گی اور ان کو کھولتا ہوا پانی،
ان متقیوں جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، یعنی جب وہ جنت میں جائیں گے تو پہلے سلام ہوگا، اور ان کے لیے جو ہے وہ کفن بھی، وہ ہم طویل حدیث بیان کر چکے ہیں کہ کفن بھی ان کے لیے جنت سے آئے گا۔ جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہی صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈھڑائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں، اور اس طرح کی ڈٹائی تو بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو خود انہوں نے اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامن گیر ہوئی گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کے رہی، یعنی کہ جو عذاب تھا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو یہ رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کوئی اور بھی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں سے ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا، یعنی ہر بستی میں، ہر قریے میں اللہ پاک نے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا تو اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیا ہوا آ کے گر جائے گا، یعنی کسی بھی کام کی خواہش کرے گا تو وہ ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو اپنی موجودہ حالت پر خوش نہیں ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ بیج کاشت کرے گا اور پلک جھپکنے میں وہ اگائے گا اور فوراً سیدھا ہو جائے گا اور کاٹنے کے قابل ہو جائے گا، دیکھتے دیکھتے پہاڑ کی طرح انبار لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے لے، تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی۔ پھر سب کچھ مل جائے گا، پھر انسان کہتا ہے یہ نہ کروں وہ نہ کروں، جو چیز اکٹھا کر جاتا ہے اسے انجوائے نہیں کرتا بلکہ مزید کے لیے چل پڑتا ہے۔ اور اوپر کافروں کا بھی انجام بتایا گیا کہ فرشتے جو ہے وہ مومنوں کو تو سلام کہیں گے اور فرشتوں کے لیے عذاب لے کے آئیں گے۔ اللہ کی بندگی کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد بھی کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پہ ضلالت مسلط ہو کے رہ گئی، یعنی یہود و نصارہ۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دل سے کہ یہ ایمان لے آئیں، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اس کے لیے پھر کوئی ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام پہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کے وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم اسے کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ ان نقول لہ کن فیکون۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے انہیں ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ٹھکانہ اور اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پہ کام کر رہے ہیں، کیسا انجام ہے ان کا منتظر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، آدمی ہی بھیجے جن کی طرف ہم نے اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ آدمی ہی بھیجے، عورتیں نہیں بھیجی، کیونکہ آدمی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اس احکام کے پابندی کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں جسمانی طور پہ۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا۔ اب یہ ذکر تم پہ نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی تھی، تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں؟
کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے کوشے پر عذاب آ جائے جدھر سے ان کے آنے کا گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں پکڑ لے جبکہ انہیں خود آنے کا مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اس میں بچنے کی فکر میں چوکنے ہو۔ جو بھی کچھ کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ یعنی کہ قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے وہ پھر زندہ ہوں گے، پھر مردہ ہوں گے، اس کے بعد یعنی کہ کوئی موت نہیں ہوگی۔ اہل جہنم اتنا رہیں گے کہ اگر وہ مر سکتے تو غم سے مر جاتے، اور اہل جنت بہت خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی موٹی اطاعت بھی قبول کر لے گا۔ تو جو شخص اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے بہترین اسے عطا کرتا ہے، چاہے کھانے کی ہو یا استعمال کی۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھتے نہیں کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا ہے، یعنی کہ سایہ بھی سجدہ کرتا ہے، اور یہاں فرشتوں کو سجدہ کیا تو ان کا ذکر ہے، تو ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ سب کے سب اسی طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں، اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا ہے اسی کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے۔ یعنی انہوں نے کون سے بنائے ہوئے تھے؟ ایک نیکی کا خدا اور ایک برائی کا، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ فَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کی دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا یہ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوئی ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آ پڑتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یک تم میں سے گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں مقرر کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نعمت دے دیتا ہے تو دوسروں کو اس نعمت میں شریک کر لیتے ہیں، ان کے آستانوں پہ جا کے وہ چیزیں قربان کرتے ہیں۔ ان کے حصے میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور عرب والے تو اپنے بیٹیوں کو دفن ہی کر دیتے تھے، اتنی بری چیز سمجھتے تھے، تو یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی، پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے، وہ بس خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ ایک صحابی کو آتا تھا نا کہ انہوں نے اپنی جو تھی اہل حرم جو تھے وہ یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ جو بیٹا دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو جاہلیت میں آپ دیکھیں گے کہ بیٹیوں کے پیدائش پہ غمگین ہو جاتے ہیں جب انہیں پیدائش کی خبر دی جاتی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا فعل تھا، اور مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹی کی پیدائش پہ غمگین ہو، بلکہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹیوں کو برا نہ سمجھو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں، یعنی وہ والدین کی جتنی کیئر کرتی ہیں اتنا بیٹے ساتھ نہیں دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تعجب ہے، اللہ اس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یعنی عورتوں کو یہ بات سمجھ آئے، یہ والی حدیث پلے باندھ لے تو اس پہ غم نہ کریں بلکہ راضی ہو جائیں۔ اور وہ جو تھے ایک صحابی ایمان لائے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اس وقت بہت ترس آیا، میرے دل میں ترس نہیں آیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو لے گیا تھا اور وہ میرے ساتھ کھیلتی جا رہی تھی، میں جنگل میں لے گیا اور پھر میں نے اسے جو تھا وہ زمین کھودی اور وہ بھی کھودنے لگی، اور پھر میں نے اس کو بٹھا دیا اور اس کو مٹی ڈالنے لگی، تو وہ پھر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ روتی جا رہی تھی اور میں سے تفنا کے آ گیا۔ تو حضور پاک کا یہ واقعہ سن کے جو ہے نا پورا منہ جو تھا وہ ان کا آنسوؤں سے تر ہو گیا کہ تم لوگ کس طرح کے سخت دل لوگ ہوتے تھے۔
دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں، بری صفات سے متصف کیے جانے والے لائق ہیں تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پہ غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً نہیں پکڑ لیتا تو روئے زمین پہ کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک مقررہ وقت مہلت دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ان میں سے کوئی گھڑی بھر بھی آنکھیں پیچھے نہیں ہو سکتا، یعنی جب آئے گی تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی۔ آج یہ وہ لوگ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود انہیں اپنے لیے ناپسند ہیں، یعنی بیٹیاں اپنے لیے ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ انا لہم حسنا، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب اس میں پہلے پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا سرپرست بنا ہوا ہے، یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان کو اختلافات کی حقیقت کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان میں پانی برسایا، یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین تھی، اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ سننا، یسمعون۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اپنی نشانیاں بیان کی ہے کہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالص دودھ سفید رنگ کا پلاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، بے شک ظالم اپنے ہی آپ نقصان کو پہنچاتا ہے۔ انہوں نے کہا، تم نے بہت بری بات کی، بے شک ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہی مر جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہی نہیں نقصان دیتا بلکہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، یعنی پہلا ظلم کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا، انا کا شرک اللہ ظلم العظیم، یعنی کہ شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر بندوں کا بندوں پر ظلم ہوتا ہے، حقوق العباد کی کمی، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے نہیں کریں گے۔ جو اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جیسے کوئی گناہ کا کام کر لیا، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، تو انسان جو ہے جس کی اطاعت کرتا ہے اسی کا دوست کہلاتا ہے، اسی کا ولی ہوتا ہے۔ اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہدایت اور رحمت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اور گائے جو ہوتی ہے وہ چارہ کھاتی ہے، میدے میں جاتا ہے، فضلہ بھی بنتا ہے، پیشاب اور گوبر بھی بنتا ہے، لیکن خون بھی بنتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بیچ میں سے اللہ پاک خالص دودھ ہمیں پلاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اس کو کون تقسیم کرتا ہے، کون ہاضمے کے بعد کون سی چیز کون سی نالی میں جانی ہے۔ اگر دودھ کی نالی میں تھوڑی سی بھی آمیزش ہو جائے تو دودھ تو پینے کے لائق ہی نہ رہے۔ اور دودھ جو ہے وہ بڑی بہترین چیز ہے، دودھ کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں لوٹائی نہ جائیں، تکیہ، تیل اور دودھ۔ تیل کے لیے عربی میں لفظ دہن استعمال ہوا ہے، دہن کہتے ہیں خوشبو کو۔ دودھ پلانا باعث اجر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے، یا کسی کو مشکیزہ دے، یا کسی کو دودھ پلا دے، تو یہ ایسا ہے جیسے غلام کو آزاد کرنا یا اس کی آزادی کی قیمت دینا، کیونکہ آج کے دور میں تو غلام نہیں ہے، تو غلام آزاد کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا کہ دودھ پلا دیں کسی کو۔ خواب میں اگر کوئی دودھ دیکھتا ہے تو یہ فطرت کی علامت ہے، یعنی وہ دین پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پر سے بہہ رہی تھی۔ پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا، علم۔ دودھ پی کر دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیر منہ، یعنی اللہ پاک اس میں ہمیں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے زیادہ عطا کر۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ سب نعمتیں بنائی ہیں۔ دودھ کا ذکر ہے، پھلوں کا، انگوروں کا، اور اللہ کی خاطر اپنی بھوک پیاس کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ تو اللہ ہماری بہترین مہمان نوازی کرے، کوثر بھی پلائے اور چشموں سے بھی پلائے، اور اپنے ہاتھ سے شراب طہور بھی پلائے اللہ پاک، آمین۔ جو خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے اور نبیذ، اسی طرح کھجور کے درختوں سے، انگور کی بھلوں سے ہم چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، یعنی وہ اس کو کلا سڑا کے شراب بنا لیتے ہو۔
اور پاک رزق بھی ہے. حالانکہ ہے تو یہ کھجور تو پاک رزق ہے اور انگور بھی، لیکن اس کو سڑا گلا کے یہ اس کی حالت بدل دیتے ہیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور دیکھو تمہاری رب نے شہد کی مکھی پہ یہ بات وحی کی، یعنی اس کے دل میں بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں میں چڑھائی ہوئی بیلوں پر اپنے چھتے بنا. اگر وہ شہر میں بناتی تو آپ کو کتنی پریشانی ہوتی. پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کرتی ہوئی راہوں پہ چلتی رہے. فصلوں کی سبولا ربی کا ذلولن. اور اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کے ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو ساری زندگی میں اپنا شہد بناتی ہے وہ 1 ٹی اسپون سے زیادہ نہیں ہوتا. اور یہ شہد کیا ہے؟ شفا ہے. اور 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی جو ہے وہ 55,000 میل اڑتی ہے. اور ہم شہد جو ہے ہمیں بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ چمچ لگا ہے تو اس میں چاٹنے کی بجائے دھونے کے لیے ڈال دیتے ہیں. تو شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ بیچاری کی اس کی جان چلی جاتی ہے اور ہم جو ہوتے ہیں اس کی قدر ہی نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: حجامہ لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں. اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. یعنی گویا یہ ایک بہترین دعا بھی ہے اور اس قوم کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتی ہے. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی ارذل العمر یعنی بدترین عمر کو پہنچایا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ نہ جان پائے. یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے اور جس پھول پتی پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے. یعنی سبحان اللہ طریقہ سکھا دیا گیا مومن کو دنیا میں مستقل چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے. جب موت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. یعنی تم بالکل صحت مند ہو، فرشتہ آئے گا روح لے کر چلا جائے گا. اور بڑھاپے میں جو تکلیف آتی ہے تو وہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے. یعنی سارا علم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. انسان کی ڈگریاں جو ہوتی ہیں وہ دیوار پہ سجی ہوئی ہوتی ہیں اور انسان جو ہوتا ہے وہ نیچے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے. تو آخری عمر سے ارذل العمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوء الکبر کے سے بڑی پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل ہے اور قدرت میں بھی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. یعنی کسی کا رزق زیادہ ہوتا ہے، کوئی زیادہ پیسے والا ہوتا ہے، کسی کو نپا تلا ملتا ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی کہ جو شخص صدقہ کرتا رہتا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہم جنس بیویاں بنائی اور اسی نے تو ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں، طیبات دیں. پھر یہ لوگ کیا دیکھتے نہیں، جانتے بوجھتے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں میں سے انہیں کچھ رزق دینا ہے نہ زمین سے. یعنی جو مردہ ہیں، جو دیوی دیوتا ہیں، وہ کیا دیں گے رزق؟ اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. بس اللہ کی مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے وہ غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سے سیدھی راہ نہیں بات کو جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اس کو بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہ بن پائے. دوسرا شخص ہے وہ ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پہ قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور زمین آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی سی کہ آدمی کی پلک جھپک جائے. یعنی کہ بلنک آف آئی میں قیامت آ جائے گی، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ جو ہے فرشتے وہ بغل منہ میں دبا کر کھڑے ہیں.
اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں تو کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی پرندوں پہ ہی آپ غور کریں نا کہ وہ کس طرح آسمان میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، گر نہیں جاتے۔ تو یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے۔ یعنی آج ہم گھر میں جاتے ہیں تو گھر ہمارے لیے ایک آرام کی جگہ ہے، ہم وہاں سکون پاتے ہیں۔ اور اس نے جانوروں کی کھالوں میں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جن میں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ یعنی جانوروں کی کھالوں سے ہم خیمہ بناتے ہیں اور سفر میں اسے استعمال کرتے ہیں، ٹینٹ۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی۔ یعنی چمڑے سے آپ پرس بناتے ہیں، بیگ بناتے ہیں، سویٹر بناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لباس کی بھی پیدا کر دی اور ضرورت کی بھی، جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں کے لیے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں ہیں جو آپس میں جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی زرہ پہنتے ہو تم لوہے کی۔ اس طرح وہ اپنی نعمت تم پر کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ پچھلے آیت میں آیا کہ اب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یہاں آیا کہ یہ اللہ کے احسان کو یہ پہچانتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا، آپ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا مگر آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہے تو آپ اس میں سے ہمارے لیے علم کی بات نکال لیتے۔ یعنی کہ مومن کی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ عبرت کی اور تفکر کی۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یعنی کہ تو قیامت کے دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے پچھلے تمام انبیاء کی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ لگا کہ گواہی جو ہے علم کی بنا پر دی جاتی ہے۔ اور اب آگے بتانے کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ہی ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہمیں تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے تم جھوٹے ہو، یعنی وہ ان سے غافل ہو جائیں گے ان کی اطاعت سے۔ اس وقت یہ سب لوگ اللہ کی ہدایت میں اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور وہ ساری افتراء پر زادیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں یہ جھوٹ گھڑتے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے میں جو دنیا میں برپا کرتے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن کے دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں سے خود انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے، اور اس کے مقابلے میں شہادت دے گا۔ ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے، اور یہ شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے، اور جو چیز ہر چیز کو صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت ہے اور بشارت دینے والی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور بدی اور بے حیائی کے اور ظلم و زیادتی سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم سبق لو۔
یہ سب سے جامع آیت ہے، اس میں 3 کرنے کے کام ہے اور 3 نہ کرنے کے کام ہے۔ سب سے پہلے عدل کا حکم ہے، عدل سے مراد ہے فرائض ادا کرنا، یا عدل سے مراد ہے اعتدال کی زندگی بسر کرنا۔ احسان سے مراد ہے کہ وہ حق سے زیادہ دینا، خاص طور پہ رشتہ داروں سے احسان کا حکم کہا گیا ہے، اور انسان برادری کا معاملہ کرنا چاہے جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا اپنے رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، خواہ سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یعنی رشتہ داروں کو سلام دعا بھی کرتے جانا چاہیے۔ دراصل دوریاں اس سے بڑھ جاتی ہیں اگر بہت عرصے تک نہ ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو کی تھی وہ اپنی بیماری کے ایام میں، وہ ارحامکم تمہارے رشتے یعنی رحم کے رشتے کو توڑنے سے بچو۔ بعض اوقات ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے پہل نہیں ہوتی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے، اور نہیں کرنے کے جو کام ہیں وہ فحش باتیں، فحش کلام، منکر اور گناہ کے کام، بغی، ظلم، سرکشی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ سرکشی جو ہے وہ کیا ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ اگر اللہ سے تم نے کوئی عہد کیا ہے تو اسے پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد توڑ مت دو، یعنی کہ اپنی منتیں نظریں پوری کرو۔ اللہ کے عہد کو وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سارے افعال سے باخبر ہے، تمہاری اس حالت اس عورت کی سی ہو جائے گی جس نے اپنی محنت سے سود کاٹا، پھر آپ ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں سے آپس کے معاملے میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں، اور ضرور قیامت کے روز وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ کوئی تم میں سے اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی بات پرس ہو کر رہے گی۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی ذریعہ ماں بنا لو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی کہ اس پر بھی سوال ہوگا۔ تم اس جرم کی پاداش میں تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو، سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے حد سے تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ یعنی ایک تو جھوٹی قسم کھانے کو فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ اس طرح سے اللہ کے احکام کو تھوڑی آیات پہ بیچنا نہیں چاہیے، یعنی اپنی مرضی کے فتوے نہیں لینے چاہیے۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر بہترین اعمال عطا کریں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہے، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ شیطان جو ہے وہ قرآن کو مشتبہ نہ کر دے، غلط ملت نہ کر دے، اور اسے تدبر اور تفکر سے روک نہ لے۔ اس طرح نماز میں بھی وہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اخلاص کے بعد توکل ایسی چیز ہے جو شیطان کے پھندے سے بچاتی ہے۔ تو انسان کا زور شیطان کا زور ایسے لوگوں پر نہیں چلتا، اسے ان لوگوں پہ تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور پہلے ہی پڑھا کہ میرے خالص بندے، مخلصی، عبادی اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کا زور تو نہیں لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا نازل کرے، یعنی کچھ احکام کے بجائے اللہ تعالیٰ دوسرے احکام دیتے ہیں تو پھر وہ آیت نسخ میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تم خود گھڑ لائے، اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف بتدریج نازل کیا ہے، یعنی آہستہ آہستہ حضرت جبرائیل امین لے کے آئے ہیں، جیسا واقعہ ہوتا تھا ویسے ہی قرآن اترتا تھا۔ آمنوا وہدن والبشریٰ للمسلمین، اور یہ کیا ہے؟
ایمان والوں کے لیے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کی زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ ایک شخص اس کو آدمی کو سکھاتا پڑھاتا ہے۔ یہ کہتے تھے ایک یہود کا علماء ہے، وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کہانیاں سکھا دیتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ تو صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ ان کو کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، یعنی اللہ پھر توفیق ہی چھین لیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نہیں نبی گھڑا کرتے، بلکہ جھوٹ تو یہ لوگ ہی گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ استحبو کا لفظ آیا ہے یعنی محبت رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو ان کی نعمت کا کفران کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں، بخلاف ان لوگوں کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی راہ خدا میں سختیاں برداشت کیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہ ہونا پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، وہ ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، یعنی شرک کرنے لگے۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئی۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پہ اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، اور اس کی تفصیل بھی ہم سورۃ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے، یعنی کہ رغبت نہ رکھتا ہو زندہ رہنے کے لیے چند لقمے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے وہ حرام، تو اس طرح اللہ کے حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو۔ یہ لوگ اللہ پہ جھوٹے افطرا باندھتے ہیں، وہ ہرگز فلاح نہیں پاتے۔ دنیا کا عیش تو چند روزہ ہے، آخر قانون کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں، جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ یہ ہمارا ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا، پھر توبہ کی، پھر اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ہی ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں ان کو ہر بھلائی دی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کر دیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور تیرا رب ہی قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ سبت والوں کو منع کیا گیا تھا کہ اس دن عبادت کرنی ہے، شکار نہیں کرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ،
اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پہ جو بہترین ہو، یعنی جس سے بحث کرنی ہے، بلکہ بحث تو کرنی نہیں ہے لیکن اچھے طریقے سے بات کرو۔ تمہارا رب ہی بہترین جانتا ہے کہ کون اس راہ سے بھٹکا ہوا ہے، کون راہ راست پہ ہے۔ اگر وہ لوگ تم سے بدلہ لیں تو بس اسی قدر لے لو جسی قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے ہی حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا رب یہ صبر کرنے اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پہ رنج نہ کرو، ان کی چال بازیوں پہ دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ احسان پہ عمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین، الہ آمین۔